बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तिलावत के लिए बुलाना चाहूँगा और महफिल का आगाज करने से पहले तिलावत के लिए बुलाना चाहूँगा हबीबुल्लाह भाई को। आए वो तिलावत कर लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. जज़ाकल्लाह। अब मैं बुलाना चाहूँगा अपने मोहसिन भाई को, हाफिज सनान भाई को बुलाना चाहूँगा। आगे तिलावत कर लें और हदीस शरीफ पढ़ लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. ترجمة: कबीरा गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना और वालिदैन की नाफरमानी करना और किसी को बेगुनाह कत्ल करना और झूठी शहादत देना। जज़ाकल्लाह। हाफिज सनान भाई आए, हबीबुल्लाह भाई आए, तिलावत कुरान किया, हदीस शरीफ पढ़ी। आप मैं बुलाना चाहूँगा अपने मौजूद दोस्त सरफराज भाई को कि आए वो नाज शरीफ आगे पढ़ें। काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता, खुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। काश मैं काश में होता कोई
سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ میں اپنے بہت قریبی دوست عبداللہ بھائی کو بیان کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور بیان شروع کریں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، صدق الله العظيم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي۔ معزز سامعین، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے پھر سے موقع فراہم دیا ہے کہ حق بات سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا موقع دیا ہے کہ ہم لوگ آئے ہیں اور بیٹھے ہیں اور اس دعوت میں بیٹھے ہیں اور یہ ختم قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ ایک بہت بڑا، ایک عظیم رتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی، انہوں نے کس طرح جان، مال اور اولادیں سب پیش کر دی، کیا کچھ کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستی نے بھی کس طرح اپنا مقام بنایا، کس طرح معیار بنایا، کتنا بڑا فلسفہ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کس طرح انہوں نے قربانیاں پیش کر دی۔ بہت کچھ اس قرآن کے لیے، اس فرمان کے لیے، اس دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے لیے، اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے کیا مقام رکھا، کیا بلندی والا مقام رکھا، کیا مرتبہ رکھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں 1400 سال پہلے کی مطلب کہ نبوت، خلافت اور عمر سے امامت سب پہ ہم نظر ڈالتے ہیں، کیا مقام تھا یار۔ انہوں نے کس طرح رہ کر زندگی گزاری، قرآن مجید کو جمع کس طرح کیا گیا، قرآن مجید کس طرح جمع ہوا اور کس مشقتوں کے ساتھ جمع ہوا۔ لوگوں نے کتنے فسادات اٹھائے، کتنے کچھ اٹھائے، مگر قرآن کیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نبوت ختم ہوتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت آتا ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب قرآن کو محفوظ کرنا ہے کہ جمع کرنا ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کا انکار کرتے تھے، بولتے تھے کہ میں جو کام نبی نے نہیں کیا میں وہ کام نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو مطلب کہ رائے اپنے اس پر رکھ کے دیتے رہے، بھائی اس چیز کو جمع کرنا ہے، کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ حضرت ابو بکر کے دور پر کھڑا ہو گیا، جو جنگ یمامہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں حافظ شہید ہونا شروع ہو گئے اور دیگر ختم ہونا شروع ہو گئے، شہید ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ مقصد کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مان لی گئی۔ تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے دور میں جتنا مطلب کہ کاتب وحی تھے، حافظ قرآن تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، ان سب سے بولا گیا کہ آپ جا کے قرآن کو وہ کریں اور اوپر سے محفوظ کریں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کا دور آیا، دور خلافت جو آیا، تو اس کے بعد جا کے کس طرح اس کو محفوظ کیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کیا ہوا کہ اس قرآن کو جامع قرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان کو جامع قرآن کہا جاتا ہے، جو انہوں نے قرآن کو اچھی طرح پوری مطلب کہ ایک اس پر رائے کر دیا، تمام حافظ سے، تمام جتنے بھی لوگ تھے سب سے مطلب کہ رائے لی اور سب کو مدد کیا اور اوپر سے ایک جگہ لا کے قرآن کو کھڑا کر دیا اور پورا قرآن کیا ہوگا 30 پارہ قرآن جمع ہو گیا۔ یہ پھر اس کے بعد جا کے حضرت علی کا دور آتا ہے، حضرت علی کے دور میں بھی سیرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عثمان کے ساتھ جمع کرتے رہے، حضرت ابو بکر نے کیا، حضرت عمر نے کیا، حضرت عثمان نے کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کیا۔ یہ پھر اس کے بعد جا کے بہت عظمت کی بات ہے قرآن کی حفاظت کرنا، حافظ قرآن کا۔ تو اس دور میں کیا تھا قرآن کہ کسی پتھر پہ لکھا ہوا ہے، کسی پتے پہ لکھا ہوا ہے، کسی جگہ لکھا ہوا ہے، قرآن مطلب کہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکا تھا، مطلب کہ ایک جگہ وہ محفوظ نہیں تھا، مطلب ایک جگہ نہیں تھا۔ تو
تو یہ مقصد سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب نازل کیا انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ ليلة القدر کی رات میں رمضان کی راتوں میں نازل ہوا اور اللہ رب العالمین نے اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا اور کتنا بڑا مقام تھا کیونکہ آپ علیہ السلام آخری پیغمبر آئے, ختم نبوت آئی, ختم نبوت میں مہر لگ گئی, آخری قرآن ہے, افضل بن گئے اور اوپر سے کتنا بڑا مقام تھا, کتاب افضل, تمام مطلب شریعت منسوخ ہو گئی. یہودی اعتراض کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ تمہارے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, سب سے زیادہ کس کا ذکر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اور عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت والے نیچے آئیں گے اور مسلمان بولتے جی ہاں مسلمان کا عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ قرآن میں جو ذکر آیا وہ موسیٰ علیہ السلام کا آیا, مگر جو وہ سب سے مطلب قرب قیامت کے دن آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو یہ بھی مسلمان مانتے ہیں جی ہاں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اپنی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے اور دین پھیلائیں گے اور آخری مطلب دجال یا خاتمہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو عیسائی بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل, مگر یہودی بولتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہوگا. پھر ہم حدیث کے الفاظ کے جواب دیتے لو کان حی اللہ وسعہ الا اتباعی, کیا فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بہت بڑی فضیلت, عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت, تمام انبیاء کی بہت بڑی فضیلت, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے ان کی شریعت نافذ ہو گئی, ختم نبوت نافذ ہو گئی. اب کوئی بھی نبی آ جائے, جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے, عیسیٰ علیہ السلام میرے تمام پیغمبر بھی آ جائے, جب تک کہ میرے حبیب کو بولنے کے لیے ان کی نجات نہیں ہوگی. یہ سب سے بڑا سولوشن کر دیا کیونکہ نبی صلی اللہ کے قرآن نے فرمایا کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ شریعت نافذ ہو گئی, خاتم النبیین پہ ختم نبوت پر مہر لگ گئی. بس اس کے علاوہ کوئی نبی آئے گا اب کوئی مطلب نبوت کا سلسلہ چلے گا, وہی ختم. کہ قرآن کی مطلب یہ آخری کتاب کی اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور پہ کیا کری, نازل کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا, میسنجر آف گاڈ بنا کر بھیجا اور تمام شریعتیں اب کر دی منسوخ کر دی سوائے محمد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کے علاوہ نہ کوئی شریعت آنی, نہ کوئی اب کوئی وحی آنی, نہ کوئی وہ آنا. سب سے بڑی دلیل آج محفل میں بیٹھے ہوئے اور ویسے مجلس میں بیٹھے ہوئے اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں میں پہلے بھی حدیث سنا چکا ہوں, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ اسی طرح مطلب کہ نا مسجد کے اندر آئے اور کچھ لوگ نا وہاں پہ ذکر و اذکار کر رہے تھے. یہ میں نے 2 سے 3 بار بتائی بھی تھی. ذکر و اذکار کر رہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو وہ بولے کیا کر رہے ہو آپ؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کا حمد و ثنا اور ذکر و اذکار کرتے ہیں. تو انہوں نے بولا واقعی تم اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر و اذکار کر رہے ہو, واقعی تم ذکر و اذکار کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بولا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حجرے میں تھے, آپ علیہ السلام پہلے آپ حجرے میں تھے, پھر اس کے بعد جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے. صحابہ ذکر کر رہے تھے, صحابہ کرام کیا کر رہے تھے, ذکر کر رہے تھے اور اوپر سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ بھائی واقعی ضرور کیا آپ کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہی کر رہے ہیں؟ بولے جی ہم یہی کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں, مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. جو بھی بندہ آتا ہے مسجد میں یا کوئی نیک محفل میں یا کوئی نیک بیان میں آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے بیٹھے اور اوپر سے اچھی طرح سنے بیان کو, اور اوپر سے یہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اس سنت کو ریپیٹلی دہرایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سنت کو کیا کریں, ریپیٹلی دہرائیں تاکہ ہم لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں. اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے, کتنا بڑا فلسفہ رکھا ہے, کتنا بڑا ایک معیار رکھا ہے جو ہم جیسی گناہ گاروں کو بھی بغیر دیتا ہے, ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی بغیر دیتا ہے. کیا مرتبہ ہے, کیا شان, اس کی شان کے مطابق کتنی بڑی شان ہے. اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی شان ہے, کتنا بڑا معیار ہے, کتنا بڑا مقام ہے جس نے اس چیز اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشا. اب ہم سوچیں کہ اگر ہم آئے اور ہم بیٹھے ہوئے, اگر ہم کچھ سیکھ کے نہ جائیں تو کیسا لگے گا؟ اگر ہم کوئی سیکھ کے نہ جائیں تو کیسا لگے گا؟ تو اچھا نہیں لگے گا نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا جو کلام سیکھ رہے ہیں, جو معیار سیکھ رہے ہیں, جو مقام سیکھ رہے ہیں, تو اس چیز کو ہم نے اپنی عملی زندگی کے اندر بھی اپنائیں. کیا کریں؟ اپنی عملی زندگی کے اندر بھی کیا کریں, اپنائیں, تاکہ کوئی ایسا کوئی آپ نہ کرے. دیکھو بہت سارے فتنے آئیں گے, بہت سارے فساد آئیں گے, بہت ساری آزمائشیں آئیں گی, بہت ساری مصیبتیں آئیں گی, بہت ساری مطلب بہت چیزیں آئیں گی جو اللہ کی طرف سے. دیکھو اگر خوشی آتی ہے تو یہ مت سمجھ جایا کرو کہ بھائی خوشی آ رہی ہے اور پیسہ آ گیا, یہ بھی آزمائش ہے. اگر یہ بھی آزمائش ہے. نمبر 2, آپ کا اللہ والا کرے, اگر جیسے کوئی غمی آ رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے. تو اس چیز کو کبھی نہ گھبرایا کرو. خوشی آ رہی ہے, پیسہ آ رہا ہے, مال آ رہا ہے, دولت آ رہی ہے, بچے آ رہے ہیں, بیوی آ رہی ہے, تمام چیزیں آ رہی ہیں, تو اس میں کیا ہے, آپ نے صرف
کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. مصیبتیں آ رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، وبائیں آ رہی ہیں، اور اوپر سے آپ کے اوپر کیا کچھ آ رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کا شکر کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. کیونکہ قرآن فرماتا ہے، دیکھو میں نے جب قرآن کا پورا ترجمہ پڑھا نا تو مجھے یقین ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزمائش کا دور ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، تو اپنے کیا کرنا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو ایسے دھتوڑ لینا، مطلب کہ جان سے پکڑ لینا، اور جو لکڑی ہے نا جیسے کہ پکڑ کے خروج دیتے اس طرح اپنا نبی و صحابہ کے، نبی و خلفاء راشدین کی سنت بتانا. تو یہ مقصد کیا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے سنت کو کیا کرنا ہے؟ لے کے چلنا ہے. کیونکہ ہم نے کسی اس چیز کی نہیں سننی جو کوئی اور بولے اور ہمارے نبی صحابہ یا وہ لوگ نہیں کہہ رہے، ہم نے اس کی پوچھنی نہیں ہے. دیکھو اس چیز کو دیکھو جو ہمارے نبی سے ثابت ہو، صحابہ سے ثابت ہو، اہل بیت سے ثابت ہو، تابعین سے ثابت ہو، تبع تابعین سے ثابت ہو، احناف سے ثابت ہو، جمہور کا اجماع ہو، علماء کی وہ ہے. تو یہ کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے ہم نے اپنا مقصد کو لے کر، دیکھو توحید جو اصل چیز ہے نا، مفہوم دیکھنا ہم لوگوں نے. توحید کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سوائے کوئی معبود نہیں میرے رب کے، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ مانو. دیکھو ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، توحید والی زندگی اپنانے کو تیار ہیں نہیں ہم. توحید والی زندگی کو ہم اپنانے کو تیار ہیں نہیں ہے. کوشش کریں گے ہم آج سے کہ توحید اور رسالت والی زندگی کو اپنائیں گے. اگر توحید کی باری آئے گی تو توحید کے اوپر پیرا دیں گے، رسالت کے اوپر ختم نبوت کی باری آئے گی تو ختم نبوت میں پیرا دیں گے، صحابہ اور اہل بیت کی باری آئے گی تو اس کو بھی پیرا دیں گے. تو چاہیے کہ انشاءاللہ فرماتے ہیں، من حدیث میں آتا ہے، بخاری یا مسلم کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. قرآن واضح کر رہا ہے جس نے بھی جان کے نماز چھوڑ دی کہ وہ بندہ کافر ہو گیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو امام اربعہ میں امام مانے آتے ہیں، سب سے بڑے امام مانے آتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. مگر 3 امام کی رائے، ابو حنیفہ، شافعی، مالک کی رائے یہ ہے کہ اس نماز چھوڑنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے. بندہ کافر نہیں ہوتا، کفر کے نزدیک ہو جاتا ہے. کیونکہ تو خود پر فرماتا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. کیا کرو؟ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، کوئی کامیاب ہوگا. نماز جو ہے کہ اگر پڑھو گے وہی اللہ کے لیے، صبر کرو گے وہی اللہ کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا مقام، ایک فلسفہ، ایک معیار، ایک بلندی والا مرتبہ رکھا ہے. توحید کے بعد جو سب سے بڑے جو اللہ تعالیٰ نے چیز بتائی ہے وہ کیا ہے؟ نماز. اصل چیز کیا ہے؟ نماز. قرآن مجید کے اندر کثرت سے مطلب یہ ذکر آیا، نماز قائم کرو اے مومنو، نماز قائم کرو. تو میں کیا فرما رہا تھا؟ توحید کا اصل چیز ہے یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ. ہم سب کے کیا ہے؟ اللہ کے در کے فقیر ہے. قرآن فرما رہا ہے. تو بھائی یہ کیا تھی؟ مشرکین مکہ کے لیے آیت گزری تھی والی کہ بھائی سارے انسان ایمان والے کو نہیں مخاطب کیا. اب تو ایمان والے بھی داخل، کافر بھی داخل، اور جتنے بھی ملحد بھی داخل، ایتھیسٹ بھی داخل، عیسائی بھی داخل، یہودی بھی، اور مسلمان، تمام مسلم امت میں سارے داخل اس کے اندر. کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ. سب کے سب اللہ کے در فقیر ہے. کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا، کوئی روا پوری نہیں کر سکتا، کوئی مشکل پوری نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، صرف اللہ کر سکتا ہے. کیونکہ ہمارے علماء اکابر کا یہ ایک معیار ہے. کیا علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر کا نمک ختم ہو جائے نا، اگر تمہارے گھر کا نمک ختم ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دکان نہیں جانا، اللہ سے 2 رکعت نافل پڑھو، دعا مانگو یا اللہ میرے گھر نافل نمک ختم. یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ. ہم سب کے کیا ہے؟ اللہ کے در کے فقیر ہے. قرآن فرما رہا ہے. تو بھائی یہ کیا تھی؟ مشرکین مکہ کے لیے آیت گزری تھی والی کہ بھائی سارے انسان ایمان والوں کو نہیں مخاطب کیا. اب تو ایمان والے بھی داخل، کافر بھی داخل، اور جتنے بھی ملحد بھی داخل، ایتھیسٹ بھی داخل، عیسائی بھی داخل، یہودی بھی، اور مسلمان، تمام مسلم امت میں سارے داخل اس کے اندر. کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ. سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہے. کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا، کوئی روا پوری نہیں کر سکتا، کوئی مشکل پوری نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، صرف اللہ کر سکتا ہے. کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو لے کے ان کی سیرت طیبہ کو اپنا کے چلنا ہے. میں ایک شعر بڑے مزے سے پڑھتا ہوں کہ بھائی نبی کے عشق میں بولنا تو آسان ہے اور اوپر سے پیروی دشوار ہے. میں نے پچھلی اس میں بھی پڑھا تھا کہ عشق کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے مگر جب پیروی کی باری آئے تو وہ دشوار ہے. سنا ہوگا. تو یہ ہے کہ میں نے یہ بہت اچھا پڑھا تھا، لوگوں نے اس کے بہت اچھا مجھے کامنٹس بھی دیے تھے. تو یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اپنانا ہے. میرا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اپنانا ہے. کیونکہ نام لے کے تو بہت سارے نام لیے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں. بھائی ہم کوئی ارادہ کر لے تو وہ نہیں ہو پاتا. کہ ہم نے جب اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے زندگی کس کو گزارنی ہے؟ بولو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت حبیبی بتائی ہے، اس چیز کے اوپر ہمیں زندگی کو بسر کرنا ہے. تو یہ ہے کہ
بہت لوگ لگے باتیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں ہے، فلاں کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہ دین میں کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں ہے. اکثر لبرل جو لگے پڑے رہتے ہیں نا کہ یار تم پرانے زمانے کے آدمی ہو، یہ وہ چلتا رہتا ہے، مطلب کہ ایسی کی تیسی بس کیا کرتے ہیں. تو ہم نے کیا ہے پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کسی جاہل سے بحث مت کرو، اگر کیا ہے صرف اگر وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ بھائی فائن کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر سمجھتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اس سے کوئی منازعہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھ گیا. تو کیونکہ تم جتنے دلائل دو گے نا وہ تمہاری دلائل کو سمجھے گا. تو اگر تم اس کو ایسے سمجھاؤ گے دنیاوی حساب سے تو پھر وہ سمجھے گا. ہاں بھائی دیکھو لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھائی دنیاوی حساب سے جو بات ہو رہی ہوگی نا وہ بڑے لگے رہے یہ ہو رہے جب اصل بات آئے گی ابے یار تو کیا چیز ہے. کیونکہ یہاں سے اب شریعت کیسا چیز ہے. ابو لہب نے سب سے زیادہ جشن منایا نا، یہ بات پتا ہو گیا آپ کو، سب سے زیادہ سیرت نہیں اپنائی تھی. ابو لہب نے کیا سب سے زیادہ جشن منایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کے بعد جا کے سیرت نہیں اپنائی، گستاخی کر کے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلا گیا. مگر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سیرت اپنائی تو جنت میں آپ فرماتے ہیں کہ چلتا تو مکہ میں آتی آہٹ جنت میں، جب چلتا تو مکہ میں آہٹ میری جنت میں آتی. کیا تھا حضرت بلال نے سیرت اپنائی تو رضی اللہ عنہ لگ گیا. ابو لہب نے جشن منا کے سیرت میں اپنائی، لعنت اللہ لگ گیا اس کا. اللہ کی طرف سے بھی لعنت، رسول کی طرف سے لعنت، تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت ہوئی. تو یہ مقصد ہے کہ ہم نے جو قرآن پڑھا جو سیکھا ہے تو کوشش کریں ہم نے بھی خود پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ کوشش کرنی ہے. علماء کی نگرانی میں پڑھیں، جو سمجھ میں نہیں آ رہا علماء سے پوچھیں، اور جتنا ہو سکے کہ قرآن کو پڑھیں تاکہ ہمیں اصل دین پتہ لگے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کچھ کہہ رہا ہے تو کچھ کہہ رہا ہے، ایسے نہیں. خود پڑھیں گے نہیں ہے جب تک اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. خود اسٹڈی کریں اور خود کم سے کم بھی 10 منٹ بیٹھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹائم 24 گھنٹے میں 10 منٹ نکالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس میں سے 10 منٹ ہر نماز پہ نکال دیں. اگر فجر میں نکالنا ظہر اور عصر میں نکال لیں سب سے بہترین وقت وہی ہوتا ہے. کیونکہ یا پھر آخر میں شامل نکال لیں، کیونکہ آخری ٹائم ہو تو سونے کا، تو اس سے پہلے 10 منٹ تھوڑا ترجمہ پڑھ کے سو جائیں. یہ ہے تو مقصد یہی ہے کہ ہم نے قرآن والی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اور اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے جو کہا، گزارش ہے جو آپ نے کہا سنا اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله والملك كله، اللهم لك الحمد كله والملك كله، اللهم لك الحمد كله والملك كله، اللهم لك الحمد كله والملك كله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا مالك يا ذو الجلال والإكرام، يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين.